شیطان آ جاتا. جن کا اثر ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگ گئے تو ڈاکٹر صاحب بولتے پورے رپورٹا نارملی چاہ رہے جی, پھر بھی انہیں خطرناک کاما کر رہا, کئی کو کر رہا نہیں معلوم, بولتے ڈاکٹر صاحب. اور پھگٹ میں عزت بچانے کیا کرتے ہیں, ٹیسٹوں پہ ٹیسٹاں لکھتے ہیں. ان کو معلوم ہی کچھ بھی نہیں ہے, اس کو ہر اینگل سے دیکھتے رہتے, اس کو کچھ بھی نہیں نکل رہا. پھر اب تسلی دینا سامنے والے کو, کہ انجیکشن چباتے رہتے بیچارے کو, پھگٹ میں انجیکشن لیتے جا رہا. پھر دیکھے تو کچھ بھی بیماری بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہیں خطرناک کاما کرنے کے کر رہے, انجیکشن دیتے, سو جا رہا, اٹھا تو پورے گھر کو ہلا کے چھوڑ دے رہا. تو پتا کیا چلا, جب آنکھ پہ شیطان آ گیا تو ڈاکٹر صاحب کا نے علاج نہیں ہوتا بھائی, نہیں ہوتا. کہاں ہوتا بھائی؟ سبحان اللہ, اللہ والوں کے پاس ہوتا, بے شک درگاہوں میں ہوتا, اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا. آنکھ پہ شیطان آیا تو ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں کرتے, انجینئر صاحب بھی کچھ بھی نہیں کرتے, جماعت کے امیر صاحب بھی کچھ بھی نہیں کرتے, سعودی کے حفظہ اللہ تعالی بھی کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. سیدھا ایک ہی علاج ہے, اللہ کے ولیوں کا نہانا, انہوں نظر کرم کرے تو مسئلہ حل ہو جاتا. بے شک سبحان اللہ کے ولی کرتے. مگر ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک مولانا صاحب مسجد میں 11ویں کا جلسے کے بعد بہت غصے میں تھے. بازو والے مولانا, بازو والے معلوم نا, ہاں بازو والے, معلوم ہے. بازو والے مولانا بہت غصے میں, ٹینشن میں تھے. تو ٹینشن میں کیا کرے, جمعہ میں اعلان کر دیا درگاہ کو نہیں جانا, وہ سب مردہ ہے. بولتے ہی پریشان ہو گئی پبلک, باپ رے باپ, درگاہ کو نہیں جانا کہتے بھائی, مردہ ہے کہتے. ارے ایسا بول رہے مولانا. اتفاق سے ہمارا ایک سنی بھائی بھی گیا تھا نماز پڑھنے. ہمارے سنی بھائی ایسی چ رہتے ڈپلیکیٹ, جہاں بولے وہاں گھس جاتے رہتے نماز پڑھنے کے واسطے. ارے نہیں جانا رے بڑے بھائی, اپنے لوگوں کے پیچھے پڑھنا رے نماز, بولے تو نہیں سنتے. اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا رے بھائی, نہیں جانا رے بڑے بھائی وہاں پہ. نہیں جلدی ہوتی مولانا. ارے جلدی بھی تو کیا کرتا رہے, ایمان غارت کر لیتا کیا. نہیں جانا رے بھائی, اپنے اماموں کے پیچھے پڑھنا. تو بہرحال ایک آدمی اپنا سنی بھائی چلے گیا. 1 گھنٹے تک مولانا کا بیان سنتے رہا, درگاہ میں مردہ ہے, درگاہ میں مردہ ہے, درگاہ میں مردہ ہے, درگاہ میں مردہ ہے, درگاہ میں مردہ ہے. 1 گھنٹے تک مولانا بولتے رہے, سنتے رہا. نہیں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا, گھر کو گیا, جا کے بولا بیگم مولانا بولے درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم بولے چپ بیٹھو جی, تم پاگل ہو گئے کیا, کوئی بھی مولانا نہیں بولتے ایسا. درگاہوں کے صدقے میں تو اسلام ہے, درگاہ کو نہیں جانا کیسا بولتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم جو کچھ بھی ہے درگاہ والوں کے صدقے میں, درگاہ کو نہیں جانا کوئی بھی نہیں بولتے. سبحان اللہ. نہیں بیگم مولانا 12 آیتیں پڑھ کے سنائے, درگاہ کو نہیں جانا کہتے. بیگم پوچھی پاگل باتیں کر رہے کیا تم, قرآن اترے جب درگاہ تھیچ نہیں تو قرآن میں نہیں جانا بول کے کہاں سے آتا جی, پوچھی. بے شک بات سمجھ میں آئی. پھر اس کے بعد انہیں بولا نہیں مولانا, میں بیگم مولانا بولے نہیں جانا کہتے درگاہ. تو بولے تم غلط سنے ہوں گے, جمعہ میں سو رہے تھے ہوں گے, سوتے سنے ہوں گے. بولے تم پھر پوچھو, نہیں بولتے ایسا. بولے تو اچھی بات ہے بول کے پھر اثر کو آیا, آگے پھر پوچھا مولانا کو, مولانا آپ بولے نہیں درگاہ کو نہیں جانا بول کے. بے شک بولا میں, 12 آیاتاں بھی پڑھے نے مولانا, بے شک. ہمارے بیگم کو بولا تو سن رہی چیزیں نہیں, غلط ہے بول کے بول رہے, بول کے ایسا ادھر بول کے پھر کمرے میں لگ جا کے پھر 12 آیاتاں پڑھ کے سنایا. 24 درگاہ کو نہیں جانا منصوبہ بنا دیا مولانا کا. مولانا پورا ان کا دماغ کھا گیا. اب انہوں قسم کہا کہ اٹھے, اب تو بیگم کو منوا کے چڑھے. تم گھر کو گئے, جا کے بولے بیگم قسم خدا کی اب تو اور 12 آیاتاں سن کے آیا ہوش میں. مولانا بولے درگاہ کو نہیں جانا. تو بولے دیکھو جی تمہارے کو تو معلوم ہی ہے بچی کی طبیعت کتنی خراب تھی اپنی. 1 لاکھ روپے لگا دیے دواخانوں کو لے کے جا کے, علاجاں کرا کے پورے ٹیسٹا نارمل آئے, انجیکشن دیتے باڈی پوری چھنی کر دی, کچھ بھی نہیں ہوا. درگاہ کو لگ گئے تو سدھری سو ہے. تم پھر اب درگاہ کو نہیں جانا بول کے پورے کاما کرا لے کے اللہ والوں کے بارے میں اتنی بری بات بولے تو کیسا جی.
ہو سکتا بیگم اپنی غلط فہمی تھی ہوں گی، اپنا وہم تھا ہوں گا، کیا تھا کہ ہو گیا ہوگا، جان دو. اب مولانا بول دیا نہیں جانا تو بس نہیں جانا. 24 آیا تھا سنا ہے بیگم. 24. آپ بول رہے ہوں گے بھائی مولانا درگاہ میں نہیں جانا بول کے 24 آیتیں ہے کیا؟ کہاں سے آئیں گے میرے بھائی؟ جب قرآن اتری تو درگاہ تھیچ نہیں، تو نکو جاؤ بول کے اللہ تعالیٰ فرمائے، نہیں جاؤ بول کے فرمائے. درگاہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. بے شک بے شک. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال پھر انہیں کہاں سے لایا 24 آیا تھا؟ انہیں بہت خطرناک ہے، کہیں کی بھی لیتا کہیں تو بھی فٹ کر دیتا. وہ یہودیوں پہ عیسائیوں پہ جتنے آیا تھا اترے تھے پورے لیا، درگاہ پہ فٹ کر کے سنا دیا پٹھا. اب ان کو کیا معلوم عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اردو میں کیا بولنا ہے. انہوں توتے ہیں، انہیں بولتے گئے، انہوں مٹو بیٹے بول کے سنتے چلے گئے. ایسا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب ہوا کیا؟ بیگم بولی دیکھو جی تم بول رہے نہیں جانا، جان دو میں چھوڑ دیتی ہوں. مگر اللہ محشر میں پوچھا درگاہ کو میرے محبوبوں سے نفرت کئی کو کرتی تھی، نہیں جاتی تھی؟ بولے تمہاں کو بتاتی ہوں. بولی تو نے بولا بیگم تم میرے کو بتاؤ، میں مولانا کو بتاتا ہوں. بولا تو اب ہوا کیا پیارے بزرگ اور دوستو؟ ڈیسائیڈ کر لیا درگاہ کو نہیں جانا ہے. 1 مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے تک الحمدللہ حالات صحیح چلے. 6 مہینے کے بعد پھر رات کے 3 بجے وہ بچی اٹھ کے کھڑ گئی، پورے بالا کھول دی، ہاتھاں چیر دی، ہوں ہا ہو کر رہے دونوں. بڈھا بڈھی نیند میں سے اٹھے، دیکھ یار یہ کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بولے بیک ٹو پویلین، واپس آ گیا جن. اب پکڑ کے کھینچ کے الماری کو بن رہے، انہیں ڈھک لی الماری تو 6 فٹ دور جا کے گری. پریشان ہو گئے، اب کریں گے کیا کریں گے کیا؟ انہیں بولے بیگم بولے کیا کریں گے جی؟ بولے تو انہیں بولا دوا خانے کو لے جائیں گے. انہیں بولی خبردار، ہے سو پیسے وہ شادی کے رکھے سو، مہینے دیتی 1 روپیہ، تم جو ہے خالی پیلی کے دوا خانے کو لے جا کے اب اس کا علاج کرا کے پیسے برباد کر دیتے. یہ دوا خانے کا علاج نہیں ہے. تو کہا ہے بیگم؟ بولے اس سے پہلے بھی طبیعت خراب ہوئی تو درگاہ کو لگ گئے تو سدھری سو ہے. سبحان اللہ. طبیعت درگاہ کو گئے تو سدھر گئی تھی، درگاہ کو لے جائیں گے. مولانا نہیں لے جانا بولے نا بیگم. دوا خانے کو بولتے بیگم نہیں جانا، درگاہ کو بولے تو شوہر بول رہا نہیں جانا. تو کرنا کیا؟ ہاتھ لگا کے بیٹھ گیا. جب مردوں کی عقل بند ہو جاتی نہیں، عورتوں کی شروع ہوتی. بیگم بولے ایک کام کریں گے جی. بولو بیگم کیا کریں گے؟ مولانا کے گھر کو لے کے جائیں گے. بولی مولانا کے گھر کو لے جائیں گے. سائیں بولے بیگم تم صحیح فارمولا ہے یہ. 3:30 بجے رات کو کھینچتے کھینچتے وہ حضرت جن کو مولانا کے گھر کو لے کے آئے. 5 بج گئے، فجر کی اذان ہوئی. مولانا وضو کر لے کے نماز کو نکلنے ہی والے تھے. انہیں جا کے ہیبت میں گھر پہ دھڑ دھڑ مارا. مارتے ہی مولانا کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا. اتنی صبح کون آ گیا رے بھائی؟ جیسے ہی دروازہ کھولے یوں ٹھہری ہوئی ہے سامنے. مولانا کبھی درگاہ کو آئے نہیں، ایسا جلوہ دیکھے نہیں. پہلی بار آدھی نیند میں آدھے ہوش میں دیکھے. جیسا ہی دیکھے مولانا چیخ مارے، پیچھے جا کے گرے 6 فٹ. 6 فٹ پیچھے گرے. گرتے ہی مولانا کی طہارت ٹوٹ گئی. پیارے بزرگار دوستو، بچی کا باپ بچی کو چھوڑا اندر گیا، مولانا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا. مولانا بول رہے پہلے ٹھہر بھائی، اب بات بھی نہیں نکل رہی مولانا کی ہیبت میں. اس کو یہاں کئی کو لایا؟ پوچھے اس کو یہاں کئی کو لایا؟ بولے مولانا اس کے آنکھ پہ جن ہے، شیطان. آپ بولے درگاہ کو نہیں جانا اس لیے آپ کا نہیں لے کے آیا. مولانا بولے یہاں کئی کو لا رہے؟ بولے بھائی لگ جا درگاہ کو، لگ جا بھائی لگ جا. اما جو ہے بچی کا ہاتھ چھوڑی، اندر آئی، کھینچ کے دی مولانا کو ایک زبردست دے کے. ولی بے وقوف، جب تک طہارت سے تھا ولیوں کا مقام سمجھ میں نہیں آیا. طہارت ٹوٹی تو سمجھ میں آیا. شیطان کا علاج پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے دوستو، صرف اللہ کے ولیوں کے پاس رکھا ہوا. بے شک بے شک بے شک. شیطان کا توڑ اولیاء اللہ ہے. بے شک. بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کا توڑ اولیاء اللہ ہے. شیطان کا توڑ اللہ نے اولیاء اللہ کو شیطان کی ضد بنا کر پیدا کیا ہے. پیارے دوستو، یہ اولیاء اللہ کیوں پیدا ہوئے؟
آج مسلمانوں کو نہیں معلوم، اس لیے جاہل قوم ادھر ادھر در در بھٹکتے پھر رہی. ولیوں کے مقام اور ان کے شان، ان کی پوزیشن، ان کی عظمت کو دنیا نے نہیں سمجھا کہ اللہ نے ولیوں کو کیوں پیدا کیا ہے. دوستو سنو، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا